اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یسألونک، سین کے اوپر سیٹی کی آواز حروف صفیریہ میں سے ہے اور اس کو باریک بھی ادا کیا جائے گا۔ واو ساکن لام کے اوپر پیش، واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور کاف یہ باریک ہے۔ عنل، عین حروف حلقی میں سے ہے، یہ وسطی حلق سے ادا ہوگا اور باریک ہے۔ اہلہ، تا ساکن ہونے کی صورت میں اس کو گول ہا میں بدلا جائے گا، اس کو تائے مدورہ کہتے ہیں۔ قل ہی مواقیت، واو ساکن الف ساکن واو کے اوپر زبر الف مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یا ساکن کاف کے نیچے زیر یا مدہ، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور قاف کی آواز موٹی یعنی کہ پر ادا کی جائے گی، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ للناس، نون مشدد بھی ہے، اس کے اوپر غنہ، الف ساکن جو ہے نون کے اوپر زبر الف مدہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ والحج، جیم جو ہے ساکن ہونے کی صورت میں قلقلہ ہوگا اور ہا جو ہے یہ باریک ادا کیا جائے گا۔ ولیس البر، یا ساکن لام کے اوپر زبر یا لین نرمی سے ادا کیا جائے گا۔ را کے اوپر جو ہے برو کی را جو ہے مشدد ہے اور را کے اوپر پیش ہے تو اس لیے اس کو پر ادا کیا جائے گا۔ بِأَن تَأْتُوا الْبُیُوتَ، نون ساکن ہے، یہاں پہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی یا حروف یرملون میں سے کوئی لفظ نہ آئے تو اس نون کی آواز کو چھپایا جائے گا۔ تَأْتُوا الْبُیُوتَ، الف ساکن ہے اور الف کے اوپر جزم بھی ہے، اس کو جھٹکا دیا جائے گا۔ یا ساکن واو کے اوپر پیش، یا کے اوپر پیش، واو ساکن یا کے اوپر پیش واو مدہ، اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ من ظہورها، نون ساکن ہے یہاں پہ اور دعا حروف حلقی یا حروف یرملون میں سے نہیں ہے، اس لیے نون کی آواز کو چھپایا جائے گا۔ واو ساکن ہا کے اوپر پیش واو مدہ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الف ساکن ہا کے اوپر زبر الف مدہ، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لام کے اوپر کھڑی زبر، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون مشدد ہے، اس کی نون کی آواز کو چھپایا جائے گا۔ بِرَّ، را کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پر ادا کریں گے۔ مَنِ اتَّقَى، کاف کے اوپر کھڑی زبر، کاف کو پر ادا کیا جائے گا اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے۔ وَأْتُوا الْبُیُوتَ، اب الف ساکن الف کے اوپر جزم، اس لیے واو کو جھٹکا آئے گا اور یا ساکن واو ساکن یا کے اوپر پیش واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ من ابوابها، نون ساکن ہے، الف حروف حلقی میں سے ہے، حمزہ، تو اس کو آواز کو ہم اظہار یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ الف ساکن واو کے اوپر زبر الف مدہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ با ساکن ہے، اس کا قلقلہ ہوگا۔ آگے ہا جو ہے الف ساکن ہا کے اوپر زبر الف مدہ، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، قاف کو پورا ادا کیا جائے گا، لفظ اللہ کی لام کو موٹا ادا کیا جائے گا اور تفلحون میں واو ساکن ہا کے اوپر پیش واو مدہ، اس کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ ترجمہ: یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الأہلة، نئے چاند کے بارے میں کہ وہ چھوٹے بڑے کیوں ہوتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت للناس، وہ لوگوں کے لیے عام تاریخ وقت بتانے کے آلات ہیں۔
والحج اور خاص طور پر حج کا وقت بتانے کے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بأن تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا ان کے پیچھے سے، جیسے کافر سمجھے ہیں، ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے، من اتقی کہ ایک شخص متقی بن جائے، ڈر جائے، وأتوا البیوت اور تم آؤ گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ جو سوال کا جو ہے اصل سوال تھا کہ وہ یہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے اور اس کی شکلیں کیوں بدلتی رہتی ہیں۔ اب یہ سوال چونکہ علم حیت کا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ عام آدمی کی ذہنی سطح سے بلند ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا انسان کی عملی زندگی اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کا رخ اس طرف موڑ دیا جس کا تعلق انسان کے ہدایت اور عملی زندگی سے تھا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے قدرتی جنتری ہے، نیز تم ان اشکال قمر سے حج کے اوقات بھی معلوم کر سکتے ہو۔ یہاں یہ بات ملحوظ ہے کہ جن شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہو ان کا تعلق سورج سے ہوگا، جیسے نمازوں کے اوقات، روزے کے لیے سحری اور افطاری کے اوقات، اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے، مگر جب یہ چیز مدت ایک ماہ یا ایک سے زائد ماہ سے زائد ہوگی تو مدت کا شمار جو ہے چاند کے حساب سے ہوگا۔ مثلاً رمضان کے ایام 29 یا 30 ہیں، بیوہ یا مطلقہ کی عدت، اسی طرح حمل کی مدت، رضاعت وغیرہ، اور زکوٰۃ کا حساب بھی چاند کے سال کے مطابق ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی اور قدرتی تقویم قمری ہی ہے، اور یہی مواقیت للناس کا مطلب ہے۔ رہے حج کے اوقات تو وہ ماہ جو ہے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اب جاہلیت میں ایک جو ہے برے کام کو نیکی سمجھا جاتا تھا، اور وہ کیا تھا کہ جاہلیت کا ایک دستور یہ بھی تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی کوئی ضرورت پیش آ جاتی، اور اسی طرح حج سے واپسی کے بعد، تو یہ لوگ واپس گھر کے دروازے کی بجائے گھر کے پیچھے سے یا پچھلی دیوار میں کسی کھڑکی سے گھر کے اندر داخل ہوتے، اور اس کو یہ نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ چنانچہ سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی، جب وہ حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے بلکہ پیچھے سے آتے، اور اسی طرح ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب نے اسے لعنت ملامت کرنے لگے، اور تب یہ آیت اتری، اور یہ آیت جو ہے اس کی وضاحت بخاری کتاب المناسک باب قولہ تعالی وآتوا البیوت من ابوابہا میں آتی ہے۔ اسی ضمناً یہ معلوم ہوا کہ کسی بات کو نیکی سمجھ کر دین میں داخل کر دینا جو ہے وہ ناپسندیدہ اور ممنوع ہے، اور اس کو جو ہے اور وہ بدعت میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔